یعنی وہ اس کی زکوٰۃ ہے نصاب جو آپ بتا رہے وہ اس کا نصاب اور وہ ہر وظیفے کا اپنا اپنا ہے. جی وہ ہر وظیفے کا. اچھا یہ جو زکوٰۃ عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ ادا کریں, اس کا کیا نصاب ہے؟ وہ تو اپنا جو ہمارا ہوتا ہے نا مال کے حساب سے. کتنا چاندی کا وہ تو میرا خیال ہے ایوری ایئر چینج ہو جاتا ہے کہ اتنے چاندی ہو تو اتنا سونا ہو تو اس کی ایک خاص مخصوص. یہی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کتنا ہے وہ؟ تو وہ اس وقت تو مجھے یاد نہیں ہے. کیوں وجہ؟ آپ کہتے ہیں مجھے نصاب کا نہیں پتا. یہ تو بیسک سر سوال ہے نا. نصاب کا تو دیکھیں اب ایوری دو ایئر لفظ ہیں بھائی جان. سر ایوری ایئر اس کی کوانٹٹی چینج ہوتی ہے. نصاب نہیں چینج ہوتا, اس کی رقم چینج ہوتی ہے. رقم چینج ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سوری 4 فرض ہیں زور کے, وہ 4 ہی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی صورت لمبی شروع کر دیں, میں چھوٹی شروع کر دوں, اور ٹائم الگ الگ لگ سکتا ہے, لیکن فرض 4 ہی ہیں. فرض 4 وہ جو فکس ہے وہ کیا ہے وہ جاننا چاہ رہا ہوں. وہ تو میرا خیال ہے خیال تو نہیں بھائی جان, قرآن حدیث کی روح نہیں میرے ذہن میں اس وقت اس کا فکس نہیں ہے کہ کتنا نصاب ہے. چلو جو خیال میں وہ بتا دیں. نہیں ابھی یاد نہیں ہے مجھے. کچھ میں اس میں تکا لگا ہی نہیں سکتا. دینی معاملہ اس میں نے کبھی جو بھی بات ہم کرتے ہیں. آپ کی زکوٰۃ کی کیا ڈیٹ ہے, کون سے مہینے ڈیٹ میں آپ زکوٰۃ اپنی پے کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی وہ محرم کے حوالے سے. نہیں ہر شخص کی محرم میں ہوتی ہے. ہر شخص کا نہیں مجھے پتا, میں جو کرتا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں تو محرم میں کرتا ہوں. یعنی آپ کی محرم میں؟ جی میں محرم میں کرتا ہوں. تو محرم تو ابھی گزرا ہے, آپ نے زکوٰۃ دی؟ سوری محرم میں, سوری رمضان المبارک میں. رمضان ٹھیک ہے. محرم چل رہا ہے نا میرے ذہن میں. تو رمضان کا کیا تعلق پورے قرآن میں اور پوری حدیث میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک مصلی ایک تسبیح یہ اجازت؟ ایسا بالکل نہیں ہے. تو پھر یہ آپ نے بالکل نہیں ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ whether it is written in the holy Quran or in any حدیث. نہیں لکھا ہو قرآن و حدیث میں, ہمیں چلا کشی کے حوالے سے چیزیں نہیں ملتی. مطلب یہ جتنی بات آپ نے کی ہے یہ قرآن حدیث سے ہٹ کے کی ہے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. یہ آپ نے جو بریکٹ کر کے لمٹ کر کے ایک چیز کو اپنا برانڈ بنایا, یہ برانڈ ہے نا کہ یہ میرا برانڈ ہے. یہ برانڈنگ آپ نے کہاں سے اخذ کی؟ اگر قرآن حدیث میں نہیں ہے تو پھر یہ غلط ہے. تو سر وہ نہ چلا کریں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ بندہ شراب کی دکان بنا لے, آپ اسے منع کریں, وہ کہ آپ نہ پیئیں. ایگزامپل دیا اور میں اسے آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ اسے ڈس ایگری کرتے ہیں کہ آپ 2 نمبری کر رہے ہیں. آپ نے اور پٹری پہ آپ چڑھنا ہے کیونکہ اس راستے پہ تو آپ جا نہیں سکتے جس پہ آپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. کنسٹیٹیوشن کے کتنے آرٹیکلز ہیں؟ پاکستان کے آئین کے کتنے آرٹیکلز ہیں؟ مجھے بھی ایگزیکٹ یاد نہیں. میں عرض کرتا ہوں 280. اگر ہم چلا کشی بتاتے ہیں مثال کے طور پہ, اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے آپ پڑھیں تو اس میں ہم اجازت بھی لیں. ہاں اجازت بھی لیں, بالکل لیں. ریفرنس نہیں ہے تو پھر فضول بات کا فائدہ ہی نہیں ہے. آپ ابھی مجھے اس کا یاد نہیں ہے. یہ جو ریسٹرکشنز ہیں اور بالکل برانڈنگ ہے, آپ نے اس کو کرا کے رکھا, کنٹرول اپنے پاس ہی ہے. ٹھیک ہے, میں اجازت دوں گا تو آپ پڑھیں گے, مجھے کوئی حدیث کوئی قرآن کی آیت بلکہ اس کے خلاف ہے. السلام علیکم, ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. میرا نام رائے منظور ناصر ہے. ہمارے آج کے مہمان ایک مذہبی شخصیت ہیں بلکہ ایک روحانی شخصیت ہیں. آپ کا اسم گرامی ہے محمد رخسار لطیف صاحب. جی آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, اور کیونکہ لوگ آپ کو بہت جانتے ہیں آلریڈی, اس لیے آپ سے تعارف اور پوڈ کاسٹ دونوں کٹھے ہو جائیں گے. تو میڈیا میں تو آپ کو لوگ بہت جانتے ہیں اور بہت سارے وظائف لوگ آپ کے پڑھتے ہیں. تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے والدین کیا کرتے تھے, کہاں سے بیسیکلی تعلق ہے آپ کا؟ ایکچولی رائے صاحب بڑا اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے. جی میری یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے ماشاءاللہ ایک بڑی معزز شخصیت آج ہم اکٹھے بیٹھے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری ایک اچھی ڈسکشن ہوگی الحمدللہ. جو آپ کا کوشچن ہے الحمدللہ, میں جو ہماری پلیس آف برتھ کے حوالے سے پوچھے تو ہم بیسیکلی ادھر لاہور سے ہی ہیں. اچھا جی. تو ہماری پلیس آف برتھ بھی لاہور سے, یہیں سے ہم نے اپنی اسٹڈیز مکمل کی اور یہیں پہ سارا. تو البتہ جو میرے والدین محترم ہیں وہ بیسیکلی شکر گڑھ سے بلونگ کرتے ہیں. اچھا. ڈسٹرکٹ نارووال سے. اور الحمدللہ میری پیدائش کے 35 سال بعد 32 سال بعد, اور مجھے جو میرے مرشد کریم عنایت ہوئے الحمدللہ میرے ماں جی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے, ان کا تعلق بھی نارووال سے. اچھا. ماشاءاللہ یہ بڑی میرے لیے ایک بڑی خوشگوار حیرت کا باعث بنتا بعض اوقات, اور یہی ہمارا ہے. ہم ادھر لاہور میں رہ رہے ہیں. لاہور. تو والد صاحب کیا کرتے تھے آپ کے؟ الحمدللہ ہمارا 85 سے گڈس ٹرانسپورٹ کا کام ہے. اچھا. لاجسٹک کے حوالے سے ہماری ایک گڈس ٹرانسپورٹ کمپنی الحمدللہ. اور ہم جو میرے والدین محترم ہیں ابھی بھی وہ یہی کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. اور چھوٹے بھائی بھی ہیں وہ بھی ساتھ وہی کرتے ہیں الحمدللہ. لاہور میں ہماری 3 برانچیز ہیں, اور یعنی کہ لاہور سے ہم بکنگ کرتے ہیں فرام ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس آف پاکستان, KPK, اینڈ آلموسٹ 16 and 17 ڈیسٹینیشنز کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں.
یعنی یہ تو بڑی قومی خدمت کا کام ہے کہ لوگوں کا دیکھیں نا سامان حفاظت سے پہنچانا کرنا، ایسے بڑا ذمہ داری کا کام، ذمہ داری امانت سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. تو ابتدائی تعلیم آپ کی کہاں سے ہوئی جی؟ الحمدللہ جی ابتدائی طور پہ تو جو ہمارا ایک پرائیویٹ پاکستان میں ایک سیٹ اپ جو اسکول سسٹم چلے ہوئے ہیں تو وہی سے تھا. ہمارے لوکلی اسکول تھا ادھر نور ٹاؤن میں بھی تھا. اچھا جی. اور وہاں سے ہمارا جو میٹریکولیشن تھا والٹن روڈ پہ سر سید اسکول تھے قربان اسکول کے ساتھ، اب لوگ جانتے ہوں گے، وہاں سے میری میٹریکولیشن ہے جی. انٹرمیڈیٹ میری گورنمنٹ کالج سے تھی اور گریجویشن بھی. اور اس کے بعد میں نے گریجویشن میں کیا سبجیکٹس تھے آپ کے؟ میرا ویری سمپل سبجیکٹس تھے میرے، مجھے تو ابھی بھی یاد بھی نہیں ہے، میرا خیال ہے مطلب آرٹس سائنس؟ جی آرٹس میں تھے. آرٹس میں تھے جی. اس کے بعد میں نے لاء کیا پنجاب لاء کالج سے. اچھا جی. 2013 میں 10 to 13. اچھا. اور الحمدللہ اس کے بعد میں نے فورن ایڈمیشن میرا ہو گیا یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا میں LLM کے لیے. صحیح. تو وہاں سے میں نے اپنا LLM مکمل کیا. رائٹ. یہ عموماً 2016 میں. تو اس کے بعد الحمدللہ پریکٹس جاری ہے اور بڑے شوق سے اور بڑا اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم اس حوالے سے ماشاء اللہ. اچھا آپ پریکٹسنگ لائر بھی ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ. اچھا یہ تو بالکل ہمیں پتہ نہیں تھا. یعنی آپ بزنس مین بھی ہیں، پریکٹسنگ لائر بھی ہیں؟ نہیں بزنس ایکچولی میں نہیں کرتا جی. وہ میری جو فیملی ممبران میرے والد محترم ڈیفینیٹلی وہ دیکھ رہے ہیں. اور ہمارا جو اپنا ایک میرا اگر آپ کہہ لیں کہ روزی روٹی کا جو ذریعہ وہ ڈیفینیٹلی وکالت. اور ایکچولی میں وزٹنگ فیکلٹی میں پڑھاتا بھی رہا ہوں ماشاء اللہ. بحریہ یونیورسٹی پاکستان نیوی کا پروجیکٹ ہے، وہاں پہ ایز اے وزٹنگ فیکلٹی میں ٹیچنگ بھی کرتا رہا ہوں. میرا خیال ہے 2 سال ہو گئے، 2 سیمسٹر سوری میں نے معذرت کی تھی بوجہ مصروفیت، وہ نہیں میں کیری آن کر پا رہا تھا کیونکہ اب لوگوں کا ملنا جلنا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. بہت دور سے لوگ آتے ہیں ملنے ملانے کے لیے، پھر بعض کا ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ ہے بھی بڑا دور ویسے بھی. جی جی جی. مطلب وہ سمجھے شوخ پورے بندہ جلدی پہنچ جاتا ہے. نہیں یہ کیمپس ایکچولی ان کا جوہر ٹاؤن میں. اچھا جوہر ٹاؤن میں. جی جی. یہ پاکستان نیوی کا پروجیکٹ ہے، بحریہ ٹاؤن والوں کا نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. اب یہ مجھے فرمائیے گا کہ دینی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی، کیسے اس طرف آئے، شوق کیسے لگا؟ جی بالکل. ایک تو یہ لوگوں میں غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے جی جی کہ میں کوئی اسپریچول اسکالر. صحیح. ایسی بات نہیں. رائٹ. یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. میرے جو انیشیل انٹرویوز اگر آپ دیکھیں مختلف پوڈ کاسٹرز کے تھرو، مختلف اینکرز کے ساتھ، کہ میں کوئی نہ تو میرا کوئی گھرانہ میں ایسا تھا کوئی پیری مریدی والا چکر کہ جی میرے والد صاحب پیر ہیں، میرے دادا صاحب پیر ہیں اور آگے سے اس طرح کی چیزیں ملی ہیں. اور نہ ہی میں ابھی بھی اپنے نام کے ساتھ آپ کہیں دیکھ لیں، نہ میں کبھی مولانا نہ کبھی پیر صاحب. لوگ آ کے شاہ صاحب اور یہ وہ. ہاں البتہ بہت سارے فیک اکاؤنٹس ہمارے مختلف میڈیا پہ اور ٹک ٹاک پہ اور مختلف پلیٹ فارمس پہ اویلیبل ہیں. کسی نے ڈاکٹر رخسار لکھا ہوا ہے، کسی نے رخسار شاہ لکھا ہوا ہے، کسی نے سید رخسار لکھا ہوا ہے، جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. میں سمپل جو میرے نام کے ساتھ میں لوگ مجھے جانتے ہیں چودھری رخسار لطیف کے نام سے، اور یہی ہمارا نام ہے. اور دینی تعلیم کے حوالے سے میرے پاس کوئی اسپیسیفک ڈگری نہیں ہے. میں ویری کلیئر، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. یہ ایک قدرتی طور پہ ایک بندے کا شوق تھا، اور اوپر سے جب اس طرح کی کرم نوازی ہوتی ہے وہ انشاءاللہ آگے آپ پوچھتے ہیں اس کے اوپر ضرور روشنی ڈالیں گے. جی جی. تو مطلب دیکھیں نا میرے پاس بھی کوئی دینی ڈگری نہیں ہے. آئی ہیو نیور بین ٹو مدرسہ، آئی ہیو نیور اسٹڈیز اینی اسلامک کورس ان اینی یونیورسٹی. لیکن بہرحال میں نے تھوڑا بہت بندہ شوق سے پڑھتا ہے، مطلب کوئی بھی پڑھا لکھا بندہ ہے وہ شوق سے پڑھتا ہے. آپ تو پھر مطلب دیکھیے ایک لائن تو وہی بن جاتی ہے نا الٹیمیٹلی. آپ سورت کی بات کر رہے ہیں، قرآن پاک کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بات کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، تو بات تو وہ پھر اسلام میں ہی آ گئی. تو آپ نے یہ جو روحانی آپ جس طرح بھی اس کو کہہ لیں، اس طرح پھر کیسے آنا ہوا، کیسے ہی آپ کہتے ہیں کہ مرشد پاک تک آپ پہنچے، ناروال لاہور سے واپسی کیسے؟ نہیں جو میری نسبت بنی جی جی وہ لاہور میں تھی. اچھا جی. وہ خاتون تھی. الحمدللہ آپ کا نام جو صحیح نام ہے آپ کا مکمل وہ سیدہ شہناز تھا. سید زادی تھی سیدہ شہناز بیگم. آپ کا تعلق لاہور شاد باغ کے علاقے سے تھا. تو 2016 میں میری شادی ہوئی اور اس کے بعد ایک انجانی سی ایک آزمائش تھی جس کے بارے میں نہ میں نے کبھی سوچا تھا اور نہ ہی ہم شاید اس چیزوں پہ پہلے یقین کرتے تھے. آج کل بھی ہمارے پاس بھی لوگ آ کے کہتے ہیں سر ہمیں نہیں ان چیزوں پہ یقین، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں، اس طرف دھیان ہی نہیں گیا جو جادو ٹونے اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو ایک آزمائش ایسی آئی کہ میرا بھی ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں تھا اور وہ بڑی سخت آزمائش تھی. تو میں اس میں
بڑا پریشان تھا, بڑا رو کے اللہ سے دعا کرنی. اور شاید ایک پریکٹسنگ لائر کے لیے ایک بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں کرنا. آپ بہتر سمجھتے ہیں جس طرح کا ہمارا ایک ایٹماسفیئر ہے اور جس طرح کا لوگ, یعنی کہ سارا بس نماز پڑھ لی اور ٹھیک ہے. تو لیکن وہ جب اس طرح کا وقت آیا تو وہ کسی کے ریفرنس سے, الحمدللہ میرے ان لاس کے ریفرنس سے ہم ان سے ملے, ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میری شادی کا استخارہ بھی انہوں نے کیا تھا. اچھا. انہیں خاتون نے الحمدللہ, جنہیں ہم آج دنیا حضرت ماجد سرکار کے نام سے جانتی ہیں ماشاءاللہ. اور جتنے روحانی اسٹوڈنٹس ہیں وہ آ کے خاص طور پہ درخواست کرتے ہیں کہ سر ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا دربار اقدس کی طرح ہمیں ان کی زیارت کروائیں, ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ. اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے کے بعد ان کو ایسے, پہلے بھی ماشاءاللہ بہت عزت تھی الحمدللہ, بڑے لوگ آیا کرتے تھے پورے پاکستان سے, اور آپ مرد حضرات سے ملاقات نہیں فرماتی تھی, صرف خواتین سے. تو مجھے انہوں نے پہلی ملاقات میں میں نے ان سے درخواست کی کہ میں نے بیعت کرنی ہے. مجھے اپنے سلسلے مجھے نہیں پتا کہ میں, صرف یہ پتا تھا کہ بیعت والا کنسیپٹ ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں پتر حال سوچ لیں. اچھا. تو وہ اگلی ملاقات آئی, پھر ماشاءاللہ ہمارا مسئلہ ایک ملاقات میں حل ہو گیا, بہت بہتر ہو گئی چیزیں. لیکن ایک عجیب سا ایک روحانی سرور میسر آیا جو کہ پہلے نہیں تھا. آخر اس وقت بھی میری عمر کوئی 32 سال تھی, لیکن کچھ ایسی فیلنگ آئی جو پہلے نہیں تھی. کچھ ایسا خوابوں میں کچھ ایسا دیکھنے کو ملا کہ میں ان چیزوں سے واقف نہیں تھا. لیکن وہ ایک بڑی پرسکون اور بڑی ایک پرتکلف قسم کی وہ ملاقاتیں تھیں ابتدائی طور پہ. دوسری ملاقات میں انہوں نے مجھے بیعت کروایا. اچھا. اور جب میرا آپ سے تعلق بنا الحمدللہ, آپ کی نظر عنایت ہوئی مجھ پہ, تو مجھے آپ کی حیات مبارکہ کے صرف 6 ماہ ملے. 6 ماہ کے بعد آپ فرما کے تھے. اور میری موجودگی میں آپ کے کوئی خلیفہ نہیں تھے اس وقت تک. آپ نے 61 سال عمر پائی الحمدللہ. ربیع الثانی کے مہینے میں اس دنیا سے پردہ فرمایا, اور اس وقت تک آپ کے کوئی خلیفہ نہیں تھے. اس کے بعد آپ نے اپنے میاں, آپ کے جو خاوند پاک تھے, آج بھی حیات ہیں, ان کو خلافت عنایت فرمائی. مجھے خلافت عنایت فرمائی اپنے سلسلے کی. اور ایک اور بھائی صاحب تھے, ان کو خلافت عنایت فرمائی. 3 خلیفہ تھے آپ کی حیات مبارکہ کے, مکمل اجازتیں عنایت فرمائی. اور اپنے ساتھ, کیونکہ وہ خاتون تھیں اور بطور خاتون ایک شرعی عذر تھا کہ آپ خاتون ہوتے ہوئے کسی کو اپنے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتے. بالکل. تو آپ مجھے اپنے ساتھ لے کے اپنے پیر و مرشد حضور قبلہ عالم سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, اور وہاں پہ مجھے آپ نے ان کے سپرد فرمایا. اچھا. اور اسی رات جب میں واپس آیا تو میں نماز کے بعد ان کی قبر مبارک جی مزار شریف ہے. اور ویسے جب میں واپس آیا, اور انشاءاللہ قبلہ عالم سرکار کے بارے میں بھی آپ ضرور پوچھیے گا, ان کے بارے میں بھی بہت ساری دنیا ناواقف ہے, اور بہت ساری دنیا بہت دور دور تک جانتی ہے. ضرور روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. جب میں گھر آیا اسی رات, تو وہ ہمارا انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے آپ نے کیجیے گا. تو میں ویسے نماز کے بعد میری آنکھ لگی, عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا تھا. تو میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ بابا جی سرکار وہ پودوں کو جو پانی دیتے ہیں ہوتا ہے اس سے پانی ڈال رہے ہیں, اور میرے ماں جی رحمۃ اللہ علیہ میرے ہاتھ دھلا رہے ہیں. اچھا. ماشاء اللہ. مجھے ایک دم سے آنکھ کھلی کہ یہ میں کیا دیکھ رہا تھا. بس اس کے بعد آپ سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا, آپ کی کرم نوازیاں دراز ہوتی چلی گئیں. مجھے نہیں پتا تھا. نہیں, پیر جماعت علی شاہ صاحب کا تو وصال انتقال پہلے ہو گیا تھا نا, 1950s میں. تو ان کے آگے خلیفہ تھے پھر جن سے آپ ملے, یا کن سے آپ؟ میرے ماں جی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دور کے رشتہ دار بھی تھے. اچھا. حضور قبلہ عالم سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب سرکار. اور ہماری ظاہری ملاقات نہیں ہے پیر جماعت علی شاہ صاحب سرکار سے. صحیح ہے. یعنی کہ اس بات کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ جو لوگ اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے پردہ بھی فرما جاتے ہیں, تو ان کی اپنے مریدین کے ساتھ, ان کی ویسے ایک بیٹا بھی ہے نا میرے خیال پیر صاحب ہے. سر ایک نہیں ہے ماشاءاللہ, ان کی آگیال پاک ہے, آج بھی ادھر. ہاں جی, لاہور میں بھی ان کا کوئی سیٹ اپ ہے. جی ماشاءاللہ, بڑی کرم نوازی کرتے رہتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. تو یہ اب جو وظیفہ مثلا بتاتے ہیں رزق میں برکت کے لیے اور نکاح کے لیے فلاں کے لیے, اس طرح جاب کے لیے, یہ پھر آپ کو خواب میں مطلب انہوں نے سکھائے یا آپ نے سیکھے یا کیسے؟ رائے صاحب, اس بات کو ایکسپلین کرنا صرف بالکل ایسے ہے کہ اگر آپ کسی کو بتانا چاہیں کہ گلاب کی پھول کیسے کی خوشبو کیسی ہوتی ہے,
تو آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر پائیں گے. بالکل ایسے آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی خوشگوار سی ہے, میٹھی سی ہے. میں اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہ اس کے ذائقے کو بیان کرنے کے لیے اس کی, یہ صرف بالکل اس طرح سے ہے. لیکن جو اس کا مزہ چکھتا ہے, جو اس کو سونگتا ہے, یہ وہی جان سکتا ہے. یا جو بھی ہماری روحانی شخصیات ہوتی ہیں, یا اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے بہت سارے ماشاء اللہ, اب تو سینکڑوں میں ہیں, اور وہ جب اس پروسیس سے گزرتے ہیں تو ان کو چیزوں کا آئیڈیا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک شروع میں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں کرنا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ کی میڈیٹیشن اوپن ہوتی ہے, آپ کا مراقبہ کھلتا ہے, تو آپ کا رابطہ بن جاتا ہے. شروع میں لوگ بڑی محنت کرتے ہیں مراقبہ کھولنے کے لیے, یہ ایک ٹیکنیک کا نام ہے, پریکٹس کا نام ہے. نہیں, میں آپ کا جاننا چاہتا ہوں نا, آپ فار ایگزامپل دیکھیں نا, مجھے شوق ہوتا ہے اور یہ شوق ہونا بھی چاہیے. میں آپ کے پاس آتا ہوں, دیکھیں نا, ایک ہے کہ آپ مجھے ہمارے قرآنی لے کے دے دیں. اس طرح کی بے شمار اور کتابیں بھی ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے یہ جتنی باتیں ہیں کہ فلاں کا یہ دم ہے, یہ پڑھیں, ایسے پڑھیں. میں وہ یاد کر لوں اور میں شروع کر دوں. ایک یہ ہے کہ آپ میرے مرشد ہیں, پیر ہیں, استاد ہیں, رابر ہیں, آپ مجھے سکھائیں کہ یہ ایسے چلا کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, اتنی دفعہ پڑھنا ہے. یعنی یہ کیسے آپ نے کیا؟ وہ دیکھیں تاثرات کی میں بات نہیں کر رہا. میں تو سیدھا جیسے آپ نے LLB کیا پنجاب کالج سے, یہ کیسے آپ نے کیا؟ سر یہ ایسا ہو جاتا ہے, روحانیت کی 3 سٹیجز ہیں. ٹھیک ہے. فنا فی الشیخ, فنا فی الرسول, اور فنا فی اللہ. جب بندہ مرشد کی ذات میں فنا ہوتا ہے, رائٹ, بڑا ناچیز بندہ ہوں, اللہ تعالیٰ سے ڈر کے ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہا ہوں کہ پھر جب یہ کیفیت آتی ہے کہ بندہ مجذوبیت کی طرف چلا جاتا ہے, نیم مجذوب ٹائپ بندے کی کیفیت ہو جاتی ہے, اور یہ بڑی خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے. اس طرح سے ہوتا تھا کہ جب میں بعض اوقات شیشہ دیکھتا تھا تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں نہیں ہوں, میرے ماں جی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے, اور میرا چہرہ تھا, کیا یاد کروا دیا رائے صاحب آپ نے ماشاء اللہ, کہ جب میں شیشہ دیکھتا تھا مجھے لگتا تھا میرے ماں جی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں, میں نہیں. یہ مرشد کی ذات میں فنا نہ ہوتا. پھر وہ آپ کے اندر سے بولتے ہیں, پھر جو آپ کر رہے ہوتے ہیں, جو کچھ ہو رہے ہوتے ہیں, وہ صرف, میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں لوگوں کو کہ محنتیں وہ کر گئے, ساری زندگی انہوں نے محنت کی, 61 سال کی عمر پائی, کیا کچھ نہیں کیا, محنتیں. اور آپ کی جو میں مجاہدات بتاؤں آپ کو, آپ بھی حیران ہوں کہ خاتون ہوتے ہو آپ اتنی محنت کیسے کر سکتے ہیں. نہیں, میں یہ کنسیپٹ سمجھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں آپ نے مجھے سٹیجز بتائیں 3, فنا فی الشیخ, پھر شیخ ہوگا تو وہ ہوگا فنا فی الرسول. اب ہم یہاں پہ ذرا بریک لگاتے ہیں. جو رسول ہیں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی تو بھی تیسری سیڑھی ان کی معرفت ہے نا, ایسے ہی ان کے بعد اللہ ہی ہے. تو انہوں نے بھی دیکھے نا, وہی آتی تھی تو وہ آگے بیان فرماتے تھے. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی, یہ کیسے سوتے ہوئے علم آپ کو ٹرانسفر ہو گیا, جاگتے ہوئے ہوا, انہوں نے بتایا, سکھایا, آپ نے چلے کیے. یعنی ہاؤ ڈڈ یو کم ٹو نو کہ اس چیز کا یہ وظیفہ ہے؟ یہ میرا سوال ہے. سر ایک تو ہمارے پرماننٹ وظائف ہوتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی مثال دی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ پر, آپ کی آل پاک پر. اب ایک عام انسان کے لیے, میں اپنی, اگر آپ نے میرے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں, ڈیفینیٹلی میں نے گزارش کی کہ ایک یہ سٹیج آ جاتی ہے کہ جب آپ شیشے میں دیکھتے تھے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں نہیں ہوں. کیفیات, یہ ایک جو اسپرچویلٹی ہے, جو آپ اس کے روحانیت کہہ لیں, یہ کیفیات کا نام ہے. کیفیات کا نام ہے. آپ کی بعض اوقات کیفیت بالکل اور ہوتی ہے, آپ کا دل کرتا ہے, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, لیکن میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات آپ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں. آپ کو جو مرضی آپ کے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے, آپ اپنی لگن میں لگے ہیں. آپ بیٹھے ادھر ہوتے ہیں, آپ مدینہ شریف کی گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں, آپ بیٹھے ادھر ہوتے ہیں, آپ بات بھی کر رہے ہیں سارے. ایک وہ جو مسافر ہے وہ کہیں اور پہنچا ہوتا ہے. ایک تصوراتی دنیا, اور یہ تصور نہیں ہوتا. یہ میں آج آپ کی پوڈ کاسٹ میں جو روحانیت کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک بہت بڑا ایک پردہ فاش کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. اس کو آگے میں ایکسپلین کرتا ہوں. اور جو لوگ استاد محترم ہیں وہ آج کل نہیں بتاتے, وہ نہیں چاہتے کہ اسٹوڈنٹس میں اتنی آگاہی آئے اور ان کو یہ پتہ چل جائے, یہ ان کے یقین کی پختگی ہو جائے. اس کی بھی آگے بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آگے ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. آپ کے کوشچن کی طرف آتے ہیں. تو جب یہ سٹیج آ جاتی ہے, اب ہمارے پاس بعض اوقات شخص آتا ہے, ایک آ کے بیٹھتا ہے, اپنا مسئلہ بتاتا ہے,
2 تسبیحات ہم نے فکس رکھی ہوئی ہیں جو کہ ہم نے ہر بندے کو دینی ہے. صحیح. ایک درود ہزارہ وہ ہمارے سلسلے کا درود پاک ہے, اس کی بھی ایک ہسٹری ہے, وہ انشاءاللہ نقش بندیہ آپ کا ہے؟ جی سلسلہ نقش بندیہ جماعتیہ کا خاص. یہ شیخ منصر ہندی والا جو ہے ان والا یہ سر حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ ابن عربی سے شروع ہے, وہاں سے یہ شروع ہوا, اور ان سے بھی پہلے کا بہت قدیم. ابن عربی جو ہے یہ کب آئے ہیں, کوئی ان کا سر ان کا مجھے سن کا یاد نہیں ہے, لیکن ان سے بھی پہلے کے وہ ملتے ہیں, وہ تھا. اور وہاں سے یہ چلتا ہوا پاکستان میں جو یہ درود پاک آیا یہ سلسلہ نقش بندیہ کی طرف سے حضور قبلہ عالم سرکار کے جو پیر و مرشد سرکار ہیں چورا شریف, حضرت خواجہ نور محمد چراہی سرکار اور حضرت خواجہ فقیر محمد چراہی سرکار, پاکستان میں سلسلہ نقش بند کی جو بڑی درسگاہ ہے وہ ہے ماشاءاللہ. اور وہیں سے آگے بہت ساری خلافتیں چلیں اور ماشاءاللہ ایک سلسلہ چلا, اور ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بیعت تھے حضرت خواجہ فقیر محمد چراہی سرکار کی, اور وہاں سے یہ ہمارے سلسلے کی اجازت. ایک تو یہ درود شریف ہو گیا, دوسری یا اللہ 1000 ٹائمز ٹھیک روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں. تیسری تسبیح ہم دے دیتے ہیں لوگوں کے مسئلے کے ساتھ. فار ایگزامپل کوئی روزی روٹی کے حوالے سے ہمارے پاس آیا, ہم اسے کہتے ہیں یا رزاق یا کریم پڑھ لیں, قرآنی وظیفہ یا اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک اپنی عقل کے مطابق. کوئی ہمارے پاس جادو جنات کے مریضوں کے لیے ہم کہتے ہیں. اب سوری قطع معافی, اصل ٹاپک اتنا دلچسپ ہے کہ دل کر رہا ہے کہ آپ سے براہ راست, اور یہ 1 to 1 تو پھر ٹائم بھی بڑا کم ملتا ہے نا. اچھا, گزارش یہ ہے کہ دیکھیں نا, جیسے پہلے آپ نے 2 فرمائے وہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, جو بھی اس گدی کے مرید ہیں ہوں گے وہ ظاہر ان تک پیر صاحب کی معرفت پہنچ جائے گی چیز. اب یہ جو آپ نے فرمایا رزق کی فراوانی کے لیے, یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ میرا یہ سوال کہتے ہیں کہ اجازت آپ کو کیسے؟ اجازت نہیں, سکھایا کس نے کہ یہ لفظ پڑھنے ہیں؟ سر یہ جیسے ہی آپ کسی سلسلے سے جڑتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ماجد رحمۃ اللہ علیہ, ٹھیک ہے, آپ بات کر رہے ہیں اجازت کی. یہاں پہ 2 چیزیں سکھایا کس نے. دیکھیں میں سکھانے کی بات کر رہا ہوں, آپ سکھانے کی بات کر رہی ہیں. دیکھیں پورا قرآن پاک اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانیت کے لیے, مسلمانوں کے لیے پورا ایک وہ دے دیا, بالکل کہ یہ ہے ضابطہ حیات دے دیا. اب مختلف مسنون دعائیں بھی ہیں جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. اسی طرح سے آپ کا حصار کے طریقے جو آپ کے یاد مبارکہ سے آتے ہیں ہمارے پاس, قرآن پاک کی سورہ مبارکہ, اسم الہی ہم بھی وہی دیتے ہیں صحیح ہے پڑھنے کے لیے. بالکل, جو کسی کا مسئلہ آیا اس حوالے سے اس کو ہم نے تسبیح دے دی. یہ تسبیح میں آپ کی یہی میرا سوال ہے نا بھائی, یہ تسبیح آپ کو کس نے بتائی کہ یہ اس موقع پہ, یہ جیسے ڈاکٹر ہے, آپ اسپرچول ڈاکٹر ہیں نا, ڈاکٹر کو بڑا ڈاکٹر سکھاتا ہے نا بھائی اس مریض کو یہ دوائی گولی دینی ہے, تو آپ نے کوئی اور چیز نہیں بتائی, کیونکہ میں نے سنا آپ بالکل یہی بتاتے ہیں. لیکن یہ آپ کو کس نے بتایا؟ کیونکہ دینی تعلیم آپ کہتے ہیں میں نے اس طرح کا نہیں پڑھا. سر اب دیکھیں, ایک مسلمان ہے, دینی تعلیم آپ نے نہیں بھی حاصل کیا, آپ عالم فاضل نہیں بھی ہیں, لیکن شروع سے وہی قرآن پاک ہے, وہی وظائف ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی اسم مبارک ہیں, اگر محبت کے لیے یا بدرود, ایک کامن سینس کی بات ہے, صحیح, سیکھنے کی بات نہیں, کامن سینس کی بات ہے. آپ نے وہی آپ دے دیتے ہیں. کامن سینس کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے جو اسماء گرامی ہیں ان کے معنی پڑھ لے اور اس سے ریلیونٹ جو بھی چیز ہو پھر خود ہی کر لے, پھر آپ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. سر یہ آپ کا پوائنٹ ہے, جی اصل پوائنٹ آپ کا یہ ہے. اب اس کا میں اس کو اس طرح سے ایلیبوریٹ کرتا ہوں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایک بندے نے وظیفہ کیا, وہ پاگل ہو گیا, وہ اس بندے بھی حالانکہ پڑھ تو وہ قرآن پاک رہا ہوتا ہے. ویسے میں نے کسی بندے کو نہیں دیکھا آج تک. آپ نے نہیں دیکھا, پھر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر اسٹڈی کریں. کیونکہ جتنی میری پبلک ڈیلنگ ہے نا, میرا بیسیکلی تعلق سول سروس سے ہے. میں میجسٹریٹ رہا ہوں, اے سی, ڈی سی, کمشنر وغیرہ وغیرہ, ابھی بھی میں سروس میں ہوں. ٹھیک ہے, ہم تو ہزاروں لوگوں سے ڈیلی ملتے ہیں. میں نے ضلع کیے ہیں, ڈویژنس کیے ہیں, پنجاب کیا ہے, گلگت بلتستان میں رہا ہوں. اچھا, آج تک میں نے کوئی بندہ نہیں دیکھا کہ بھائی جس نے کوئی وظیفہ پڑھا ہو اور وہ وظیفے سے پاگل ہو گیا ہو. سر یہ پھر میں یہ یہاں پہ کہوں گا کہ جس طرح سے آپ نے اپنی ایک فیلڈ بتائی مجھے, آپ کا ملنسار ہمارے پاس آئے ہیں رات کو, آج ہی آ جائیں, کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ ہمارے پاس, ہم اسے بولتے ہیں رجت, رجت, کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب ہمارے پاس رجت کا مریض نہ آیا ہو. رجت مینس کہ اس نے کوئی اللہ تعالیٰ کے نام پڑھے ہیں یا صورتیں پڑھی؟ سر دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے نام ہے, آپ اس کو جب ثواب کے لیے پڑھتے ہیں, قرآن پاک ہے, جب آپ اسے محبت سے پڑھتے ہیں, ثواب کے لیے پڑھتے ہیں, جتنا مرضی پڑھیں. صحیح ہے. آپ ایک قرآن پاک ہے, فار ایگزامپل الحمدللہ آپ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے
اب اس کو 30 قرآن پاک پڑھیں، روز پڑھیں، صحیح، کوئی کسی قسم کا عذر نہیں ہے. جب آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں اور اس کو خاص ایک اسپیسیفک مقصد کے لیے کرتے ہیں کہ میں نے اس کا چلہ کرنا ہے، میں نے اس کی روحانیت کا حصول کرنا ہے. اب چلہ کشی میں اور عام وظیفے میں کیا فرق ہے؟ عام وظیفہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں اس کو، یعنی کہ بتا دیا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ رہے ہیں آپ، بے شک آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں، اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا. لیکن جب آپ ایک چلہ کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام اسپیسیفک وہ کام جو آپ 30 برس بھی عام وظیفے سے گین نہیں کر سکتے، وہ آپ اس 41 دن میں گین کر لیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ وسیلے بناتا ہے. اب اس کی کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب اس وظیفے کی اور چلے کی، جی، اب آپ ایک وظیفہ کرتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے اسم الہی کے ایک ایک لفظ کے خادمین ہیں، موکلات ہیں، جس میں نیک جنات بھی شامل ہوتے ہیں. ان کی بھی آگے کیٹیگریز ہیں. کچھ کی جو پہنچ ہے وہ داتا علی حجبیری رحمۃ اللہ علیہ تک، کچھ آگے غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، اور رتبہ بڑھتا ہے مولا سرکار، مولا علی کائنات. یہ اب اسپریچول باتیں صحیح. آپ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ تک ہو جاتی ہے، مزید ان کی ترقی ہوتی ہے، اوپر چلے جاتے ہیں. اب ایک بندہ پڑھتا ہے وظیفہ، فار ایگزامپل آپ نے یار کیبو نگہبان کا وظیفہ کرنا شروع کر دیا. آپ اس کو روزانہ 1100 بار پڑھ رہے ہیں، 700 بار پڑھ رہے ہیں، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، اللہ کا نام ہے. لیکن جب آپ اس کا چلہ کر لیتے ہیں کسی کی اجازت سے، اب میرے ساتھ ایسا یہ ہوا، چلے میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں. جب آپ ایک کسی چلے کا کیا مطلب ہے؟ ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز اور ایک تسبیح کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے، اور ایک تعداد، فکس تعداد. اگر آپ نے 5000 مرتبہ روز کیا، آپ نے 5000 پڑھنی. 41 دن کے بعد آپ اس پہ، ہم اس سے بولتے ہیں عامل ایک لینگویج میں، کہ آپ اس کے 41 دن کے بعد عامل ہو جاتے ہیں. جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، وہ آپ اگر 1100 بار پڑھ رہے ہیں، وہ آپ 7 مرتبہ صرف پڑھیں گے. صحیح، آپ کا کام ہو جائے گا. بالکل صحیح. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی جو روحانیت ہوتی ہے، آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اس کی جو اسپرچویلٹی ہوتی ہے، اس کی روحانیت ہوتی ہے، وہ آپ سے منسلک ہو جاتی ہے. اگر وہی روحانیت کو منسلکی والا کام اگر آپ بغیر اجازت کے کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس میں رجت کا سامنا. یہ جتنی بات چیت ہم نے پچھلے 2 منٹ میں کی ہے کہ ایک مسئلہ، ایک وقت، ایک تعداد، اجازت، اس میں آپ نے گوشت کا بھی ایک ذکر کیا تھا کہ گوشت نہیں کھانا، یہ کسی قرآن کی آیت میں یا کسی حدیث میں، سیاستہ میں کہاں سے آپ نے پڑھا؟ اچھا، یہ اس میں ایک گزارش کروں گا اجازتوں کے حوالے سے. جی نہیں، میں ٹوٹل کی بات کروں. دیکھیں، یہ آگے جیسے ہمارے اسپرچوئلزم میں جب ہم اسپرچویلٹی کی طرف آتے ہیں، اپنے صوفی اکرام کو دیکھتے ہیں، ٹھیک، چاہے وہ ہماری ہستیوں میں کوئی بھی آپ بزرگ ہستی مجھے گنوا دیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کی تکرار کی، اس کے وظائف کی، اپنے کتب میں لکھا. اب میری گزارش سنیں نا، آپ لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس لیے میری آپ سے بات کرنی بڑی آسان ہے. ایک بیسک کویسچن ہوتا ہے، واٹ آر سورسز آف لاء؟ مطلب انگلش قانون ہے، امریکہ کا ہے، ہمارا اسلامی ہے. اسلامی آپ مجھے بتائیں، واٹ آر دا سورسز آف اسلامک لاء؟ دیکھیں، اسلامک کے تو مین سورسز لا ہیں کہ قرآن و حدیث آ گیا، اجماع آ گیا، اس طرح سے آ گیا. ابھی ہم پہلے 2 پہ رہتے ہیں. 100% آپ نے صحیح فرمایا. میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ پورے قرآن میں اور پوری حدیث میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک مصلی، ایک تسبیح، یہ اجازت؟ ایسا بالکل نہیں ہے. تو پھر یہ آپ نے ایسا بالکل نہیں ہے. جیسے ہمارے بزرگان نے دین کے بزرگ بتائے گا یا قرآن حدیث بتائے گا؟ دیکھیں آخر وہ کیا بتا رہے ہیں، وہ کیا بتا رہے ہیں جو قرآن حدیث میں نہیں ہے؟ وہ اس میں جھوٹ تو نہیں بتا رہے. جھوٹ کی وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک ہی پڑھنا ہے. یہ بات نہیں ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک اس طرح پڑھنا ہے. دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سر، ہم یہ نہیں بتا رہے کہ قرآن پاک اس طرح سے پڑھنا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک وہی پڑھنا ہے. میری گزارش، آپ نے کہا ایک مصلی، یہ تو آپ کی ریکارڈنگ ہے 100 دفعہ. ایک مصلی یعنی وہ فکس، تسبیح فکس، جگہ فکس، ذکر فکس، گوشت نہیں کھانا. یہ کریں گے تو پھر آپ جل کے سمجھے بسم ہو جائیں گے نا، اس کے بغیر فائدہ نہیں ہوگا. یہ کہنے آسان الفاظ میں. میرا کوشچن یہ ہے کہ whether it is written in the holy Quran or in any حدیث، نہیں لکھا ہو. اگر قرآن حدیث میں نہیں ہے تو کوئی بھی مسٹر اے ہے، بی ہے، سی ہے، آپ اسے 22 گریڈ کا بھی کہہ دیں، اسے ڈرائیو یہ چیز کہاں سے کی؟ اخذ کیونکہ سورسز آف نالج تو یہ 2 ہی ہمارے پاس اسلام میں. میں نے جب ان چیزوں کو آپ کے ہاں ایکسپلین کیا، میں نے آپ کو 2 چیزوں کا بتایا. ایک ہوتا ہے آپ کا عام طور پہ وظیفہ،
جس کو میں نے کہا کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی قید نہیں. ہم جیسے آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں وہ تو قرآن کی آیت ہے نا کہ ذکر کرو اللہ کا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. ٹھیک ہے وہ ہو گیا. لیکن میں نے دوسرا جب اس کو چلہ کشی کو ایکسپلین کیا خاص طور پہ اس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اب یہ جیسے جیسے آگے چلتا گیا سلسلہ جو بھی ہمارے دیکھیں کوئی اس میں غلط چیز نہیں ہے. قرآن و حدیث میں ہمیں چلہ کشی کے حوالے سے چیزیں نہیں ملتی. مطلب یہ جتنی بات آپ نے کی ہے یہ قرآن حدیث سے ہٹ کے کی ہے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. نہیں اب دیکھیں لیکن یہ جو اتنی قدغن لگانا ہے اب دیکھنا جیسے ہائی کورٹ میں ریٹ ہو سکتی ہے تو وہ والی ریٹ سول جج کے پاس نہیں ہو سکتی. وہ فیڈرل وہ بالکل بینچ جگہ سیکشن 199 CRPC ایم اے رائٹ. آپ نے تو یہ بتا دی ہے اس کو. اچھا بھائی اگر تو قرآن میں ہے کہ جیسے دیکھیں نا نماز فرمایا گیا کہ 4 فرض ہیں زور کی جی اور 2 سجدے ہیں اور اس میں آپ نے یہ پڑھنا ہے ایم اے رائٹ. ٹھیک ہے بالکل. اس کے آگے پیچھے تو ہاں اس میں بھی مارجن ہے کہ آپ اینڈ پہ دعائیں کیا پڑھتے ہیں سورت کون سی لیکن فاتحہ کیا کنفرم ہے کہ وہ آپ نے پڑھنی ہے. یہ آپ نے جو بریکٹ کر کے لمٹ کر کے ایک چیز کو اپنا برانڈ بنایا. یہ برانڈ ہے نا کہ یہ میرا برانڈ ہے. یہ برانڈنگ آپ نے کہاں سے اخذ کی؟ اگر قرآن حدیث میں نہیں ہے تو پھر یہ غلط ہے. تو سر وہ نہ چلا کریں. نہیں یہ کون سی بات نہیں یہی تو بات ہے. میری بات سنیں میرا سوال سن لیں. آپ وکیل ہیں دیکھیں نا یہ کیا عجیب بات آپ نے کی ہے. اس سے بڑی کوئی جہالت کی بات ہو سکتی ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ بندہ شراب کی دکان بنا لے آپ اسے منع کریں کہ بھائی میں لائر ہوں مطلب آپ کسٹوڈین آف لا ہے نا بیسیکلی یو آر دی آفیسر آف دی کورٹ کسٹوڈین آف دی لا سٹیزن آف پاکستان اینڈ اے مسلم. 4 کیپیسٹی میں آپ اسے کہیں گے بھائی وہ کہ بھی آپ نہ پیئیں. آپ ان وظائف کو قرآن و حدیث کو آپ شراب کے ساتھ ملا رہے ہیں. میں کسی بھی اس چیز کو غلط کہوں گا جو قرآن حدیث میں نہیں ہے. نہیں آپ اپنے ایگزامپل پہ فوکس کریں. میں آپ نے ایگزامپل دی ہے آپ نے یہ بڑی جاہلانہ ایگزامپل دی ہے اور میں اسے آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ اسے ڈس ایگری کرتے ہیں کہ آپ 2 نمبری کر رہے ہیں نا. میں کوئی 2 نمبری نہیں کر رہا. کون 2 نمبری کر رہا ہے؟ میرے پاس قرآن ہے. قرآن میں کہہ رہا ہوں اس میں نہیں ہے. ہم اس میں کیا کہہ رہے ہیں آپ کو؟ میری بات سنیں نا سر میری بات تو سنیں رائی صاحب. میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا چلے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں ہے. میں نے کہا نہیں ہے. میں نے قرآن و حدیث میں آپ کو کہہ دیا کہ چلے نہیں ہے. غلط چیز آپ کے مطلب دودھ میں پانی ملاتا ہے. میں نے سر میری گزارش کر لیں نا. جی جی آپ کی بات مان لی. جی اچھا کیونکہ آپ نے اور پٹری پہ اب چڑھنا ہے کیونکہ اس راستے پہ تو آپ جا نہیں سکتے جس پہ آپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے میرے پاس یہ پورا قرآن ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ قرآن پڑھتے کیسے. دیکھنا چاہیں گے؟ نہیں مجھے پتا ہے کیسے پڑھتے ہیں. نہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ کیسے پڑھتے ہیں نہیں میں آپ کو دکھاؤں. سارے مسلمان جانتے ہیں الحمدللہ کیسے پڑھتے ہیں. وہ بھی ہے لیکن ایک اور بھی طریقہ پڑھنے کا جیسے ہم نوٹس بناتے تھے اس میں نشان لگاتے تھے. یہ پورا قرآن حدیث یہ طریقہ کار ہے پڑھنے کا. ٹھیک ہے. اچھا میرے گزارش ہے کہ چلیں آپ ایک بندہ دودھ میں پانی ملاتا ہے. یہ مثال ہم چینج کر لیتے ہیں. اچھا اس کو آپ سمجھاتے ہیں کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا چاہیے. ٹھیک ہے. میرا یہی سوال ہے کہ دین میں کوئی نئی اختراع آپ پیدا نہیں کر سکتے جو قرآن حدیث کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ میں ایک آپ کو داد دیتا ہوں آپ کی اچھائی اور مہربانی ہے. ادروائز ہم آپ کے سامنے قرآن حدیث رکھ دیتے ہوئے نکالیں. یہ آپ نے ایک اچھا راستہ لیا کہ آپ نے کہا اس میں نہیں ہے. کوئی بڑے سے بڑا بزرگ مطلب مجھے بتائیں کانسٹیٹیوشن کے کتنے آرٹیکلز ہیں؟ پاکستان کے آئین کے کتنے آرٹیکلز ہیں؟ مجھے ابھی ایگزیکٹ یاد نہیں. اندازاً میرا خیال ہے چلے آپ کی وکالت کا بھی تھوڑا ٹیسٹ لیتے ہیں. میرا ٹیسٹ نہیں ایسے ہی ہے تو سر بات آ گئی. مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں. مجھے تو پتہ نہیں تھا نا کیا بتا رہے ہیں. مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں. میں عرض کرتا ہوں 280. اب 280 کے بھائی آپ اندر ہی رہنا جب بائن کی بات کرنی ہے. کوئی بندہ ایسے ظفر کا بھی استاد لگا لیں وہ کہ نہیں میں ایک نیا آرٹیکل اس کے اندر آپ تشریح کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. جب اس کی بنیادی کو نہیں جو کچھ آپ بتا رہے ہیں تو یہ اتنا کیوں آپ نے مسلمان امت کو پابند کر دیا کہ یہ آپ نے ایسے ہی ہم نے کب پابند کیا ہے نا. آپ یہ کہتے ہیں کس نے پابند کیا؟ نہیں میں نے یہ بھی نہیں کہا. جی آپ نے سر میری بات سنیں. میری بات سنیں. اپنی سوسائٹی میں آپ آ جائیں اس جگہ پہ ہمارے ہاں کس چیز پہ اختلاف نہیں پایا جاتا. آپ نے نماز کا ذکر کیا کہ 4 فرض ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تو عشاء کی 17 رکعت بھی پڑھتے ہیں سنتیں بھی ہیں وطر بھی ہیں واٹس ایور جو بھی آگے ہے. ہماری سوسائٹی میں جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں اس میں تو میلاد مصطفیٰ پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں. جو ہمارے شیعہ وہ ہے اہل تشیع حضرات ہیں ان کے جلوس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ماتم کیوں کرتے ہیں. دیکھیں ہر بندے کی ہر فقہ کی ایک اپنی ہے. اب بالکل ہمارے ہاں ایسے فقہ جات ہیں اس کو میں کھلے دل سے تقسیم وہ کرتا ہوں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ اب اہل حدیث ہیں دیوبندی حضرات ہیں یا دوسرے جتنے بھی سیکٹ ہیں. ہمیں کسی کو یہاں پہ میں جو ہمارا نام ہے جتنی میری ہماری پوڈ کاسٹ آئی ہیں یا جتنی ہم نے بات کی ہے کبھی کسی کے اوپر تنقید نہیں کی. صرف مقصد ہمارا کیا ہے لوگوں کو اگر ہم چلہ کشی بتاتے ہیں مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے آپ پڑھیں
تو اس میں ہم اور اجازت بھی لیں. ہاں اجازت بھی لیں، بالکل لیں. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں اس میں کسی اللہ معاف کرے خدا نخواستہ ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ آپ اس کو اس طرح سے پڑھیں، قرآن پاک کو آپ اس طرح کر دیں، اس طرح کر دیں. پڑھنی تو آپ نے وہی سورہ مبارکہ ہی ہے، پڑھنا آپ نے وہی کلام پاک ہی ہے. لیکن یہ جو ریسٹرکشنز ہیں نا، یہ اجازت لیں. مجھے ایک حدیث بتا دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری ایک حدیث سنی اس پر فرض ہے کہ وہ آگے پہنچائے. جی خطبہ حجۃ الوداع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اجازت کے حوالے سے نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں آپ کو واقعہ بیان کر دیتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے پڑ پوتے تھے، یہ ریٹن بھی ہے، میں اس کا ریفرنس بھی آپ کو دے دوں گا، پرووائڈ کر دوں گا. نہیں، اگر ریفرنس نہیں ہے تو پھر فضول بات کا فائدہ ہی نہیں ہے. آپ اسے نیچے ابھی مجھے اس کا یاد نہیں ہے ایگزیکٹ، لیکن میں نے یہ خود پڑھا ہے. کوئی بخاری مسلم کوئی سر وہ آپ کو دوں گا، آپ اس کو نیچے ویڈیو کے ساتھ نیچے لنک میں ضرور لگائیے گا. نہیں لازمی ضرور کہیے گا. بالکل. شیطان یعنی آپ ہمیں حدیث کی کتاب بتائیں گے؟ جی میں حدیث کی کتاب بتا رہا ہوں سر، جو بھی ہوگا جو اس کا ریفرنس ہوگا ہمارا، اگر آپ کو نہ پسند آئے گا آپ اس کے نیچے نہ لگائیے گا. ریفرنس یہ ہے نا کہ ایک بندے نے کوئی کتاب ادھر بیٹھ کے لکھ دی. میں بخاری کی صرف بات نہیں کر رہا، میں سیاستہ اور قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک. کوئی مستند کتاب آپ مجھے حدیث کی یا قرآن کی ہم لازمی لگائیں گے؟ سر دیکھیے، نہیں آپ واقعہ بیان فرمائیں. میں واقعہ وہی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، بعد میں جس نے ماننا ہے مان لے، جس نے نہیں ماننا وہ اعتراض کر سکتا ہے. سارے مسلمان ہیں، وہ تو جو نہیں مانے گا، سر جو نہیں ماننے گا وہ اعتراض کرے. اس واقعہ سے انشاءاللہ کوئی انکار نہیں کرے گا. شیطان کے پڑ پوتے تھے. آپ احد کی پہاڑ پر سیر فرما رہے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی آپ کے ہمراہ تھے. اب بات جب آپ فرما رہے تھے کہ آپ کو احساس ہوا کہ یہاں کسی کی موجودگی ہے، تو آپ نے ان کو فرمایا کہ میرے سامنے آئیں. تو آپ وہ آئے جو تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ بھی رہا ہوں، میں فلاں کے ساتھ بھی رہا ہوں، انبیاء کرام کے ساتھ میں رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی رہا ہوں، اور انہوں نے آپ کو سلام بھی پیش کیا تھا اس وقت. وہ جب ایسا یعنی کہ انہوں نے بتایا، یعنی سلام بھیجا تھا یا پیش کیا؟ سلام اس وقت انہوں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام پیش کیا تھا کہ آخری جب نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تشریف لائیں تو ان کو سلام پیش کیا. بالکل ٹھیک. تو آپ کے ساتھ جب آپ کی وہ ڈسکشن ہوئی تو آپ نے باقاعدہ طور پہ اس کی آپ سے اجازت لی کچھ وظائف کی، جن میں سورہ اخلاص بھی شامل تھی، سورہ فلق ناس بھی شامل تھی. اس جن نے جی انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی باقاعدہ اجازت لی. اجازت والے جو معاملات ہیں وہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. اگر تو آپ کے پاس جنات اسٹوڈنٹ ہیں تو ان کو آپ اجازت دیں نا. ہم تو عام انسانوں کی بات وہ کر رہے ہیں اللہ نا. کی مخلوق نہیں ہے. نہیں میری گزارش سنیں بھائی جان، کدھر کی بات کھینچ کے آپ کدھر لے جاتے ہیں. اچھا گزارش یہ ہے بھائی جان میری سنیں، آخری خطبہ جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا جو ہر جگہ لکھا ہوا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات خطبہ حجۃ الوداع میں کیا فرمائی کہ جو موجود ہیں، پہلے فرمایا یا اللہ گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام ان تک صاف صاف پہنچا دیا. پھر فرمایا جو موجود ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ دوسروں کو بتائیں. وہ یہ نہیں کہا کہ یہ وظیفہ ہے اور یہ چلہ ہے، یہ میں اجازت دوں گا، یہ میرا آگے فلاں بندہ ہوگا، اس کا آگے فلاں خلیفہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو میری بھاجن گزارش یہ ہے کہ یہ جو ریسٹرکشنز ہیں اور بالکل برانڈنگ ہے، آپ نے اس کو کرا کے رکھا، کنٹرول اپنے پاس ہی ہے. ٹھیک ہے، میں اجازت دوں گا تو آپ پڑھیں گے، مجھے کوئی حدیث کوئی قرآن کی آیت بلکہ اس کے خلاف ہے. ہماری طرف سے اس سلسلے کی طرف سے میں تو بات ہی کوئی نہیں ہے نا، میں تو بندہ ہی کچھ نہیں ہوں. ہمارے سلسلے کی طرف سے، نقش بندیہ کی طرف سے عام اجازت ہے. جس کا دل کرتا ہے کرے، جو دل کرتا ہے کرے. آپ پورا یوٹیوب کھول لیں، آپ کو اس طرح کی ویڈیوز آپ کو نہیں ملیں گی. لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، ایک اچھی بات ہوگی کہ اجازت ہے سر، میں دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی میں بلکہ یہ بھی ویڈیوز میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی اجازت کے لیے ہمیں فون اور کالز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وظائف میں پھر آپ کہتے ہیں زکوٰۃ، وظیفے کی زکوٰۃ، وہ کیا ہے؟ وظیفے کی زکوٰۃ کیا ہے؟ سر یہ اس کا نصاب ہوتا ہے. صحیح. ہر وظیفے کا ایک نصاب ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اتنی تعداد میں پڑھ کے اس کا نصاب ادا کرنا ہے. صحیح ہے. اب وہ مختلف چیزوں سے ثابت شدہ ہے. فار ایگزامپل حضرت یونس علیہ السلام جب 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہے تو انہوں نے آیت کریمہ پڑھی. بالکل. ابھی ہم جب آیت کریمہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ 40 روز کا اس کا چلا کریں. رائٹ. کہ جیسے انہوں نے پڑھا تھا ویسے وہ تو چلیں، جو جس بھی صورتحال میں تھے بڑی کٹھن تھی کسی مشکل کے لیے، یا آپ اس کے عامل بننا چاہتے ہیں، اس کی روحانیت کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے پڑھیں. دوسری طرف کچھ چیزیں علم و الاعداد کے حوالے سے ہوتی ہیں. علم و الاعداد کے حوالے سے جیسے یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہم نے کائنات کے جو ہے اس کو اعداد کے اوپر رکھا. اب اس میں اس کی بڑی وہ ایک سمجھ لیں کریڈیبلٹی ہوتی ہے اور بڑی
پرسن ٹو پرسن بھی بعض اوقات ویری کرتا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم صاف کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اتنے تعداد میں اس کو پڑھ لیں, یعنی وہ اس کی زکوٰۃ نصاب جو آپ بتا رہے وہ اس کا نصاب, اور وہ ہر وظیفے کا اپنا اپنا ہے. جی وہ ہر وظیفے کا. اچھا, یہ جو زکوٰۃ عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے, زکوٰۃ ادا کریں, اس کا کیا نصاب ہے؟ وہ تو اپنا جو ہمارا ہوتا ہے نا مال کے حساب سے. کتنا چاندی کا وہ تو میرا خیال ہے ایوری ایئر چینج ہو جاتا ہے کہ اتنے چاندی ہو تو اتنا سونا ہو تو اس کی ایک خاص مخصوص. یہی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کتنا ہے وہ؟ تو وہ اس وقت تو مجھے یاد نہیں ہے. کیوں وجہ؟ آپ امیر آدمی ہیں, آپ پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے, آپ پہ یہ بھی فرض ہے. نہیں میں عرض کرتا ہوں نا, آپ پہ نماز فرض ہے, بالکل میرے پہ بھی فرض ہے, جی. ہم پہ یہ بھی فرض ہے کہ ہمیں نماز کے مسئلے مسائل آتی ہوں. جی. آپ پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے, میرے پہ بھی فرض ہے, بالکل فرض ہے. اسی طرح سے ہمیں زکوٰۃ کے مسئلے مسائل پتہ ہونے چاہیے, جیسے یہ باتیں ابھی آپ کر رہے ہیں نا. جی بالکل. اگر آپ کہتے ہیں مجھے نصاب کا نہیں پتا, یہ تو بیسک سوال ہے نا. نصاب کا تو دیکھیں اب ایوری دو ایئر لفظ ہیں بھائی جان سر, ایوری ایئر اس کی کوانٹٹی چینج ہوتی ہے. نصاب نہیں چینج ہوتا, اس کی رقم چینج ہوتی ہے, رقم چینج ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سوری دیکھیں نا 4 فرض ہیں زور کے, وہ 4 ہی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کوئی صورت لمبی شروع کر دیں, میں چھوٹی شروع کر دوں, اور ٹائم الگ الگ لگ سکتا ہے, لیکن فرض 4 ہی ہیں. وہ جو فکس ہے وہ کیا ہے, وہ جاننا چاہ رہا ہوں. وہ تو میرا خیال ہے خیال تو نہیں بھائی جان, قرآن حدیث کی نہیں, میرے ذہن میں اس وقت اس کا فکس نہیں ہے کہ کتنا نصاب ہے. چلو جو خیال میں ہے وہ بتا دیں. نہیں ابھی یاد نہیں ہے مجھے, کچھ میں اس میں تکا لگا ہی نہیں سکتا. دینی معاملہ اس میں نے کبھی جو بھی بات ہم کرتے ہیں. آپ کی زکوٰۃ کی کیا ڈیٹ ہے, کون سے مہینے ڈیٹ میں آپ زکوٰۃ اپنی پے کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی وہ محرم کے حوالے سے. نہیں, ہر شخص کی محرم میں ہوتی ہے. ہر شخص کا نہیں مجھے پتا, میں جو کرتا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں تو محرم میں کرتا ہوں. یعنی آپ کی محرم میں ہے؟ جی میں محرم میں کرتا ہوں. تو محرم تو ابھی گزرا ہے, آپ نے زکوٰۃ دی؟ سوری محرم میں, سوری رمضان المبارک میں. رمضان میں, ٹھیک ہے. محرم چل رہا ہے نا میرے ذہن میں. تو رمضان کا کیا تعلق ہے زکوٰۃ کے ساتھ؟ رمضان کا کیا تعلق ہے, ویسے ہی اب اپنی مرضی ہے, جب ہمارا دل کرتا ہے ہم اس کو دیتے ہیں. نہیں, جیسے نماز کا وقت ہے. اچھا, اگر 9 ذی الحج کو آپ نہیں ہوتے ادھر عرفات میں, میدان عرفات میں, تو آپ کا حج ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگا. ایک فکس ہے نا. جی بالکل فکس. رمضان کے علاوہ روزے وہ تو کہ نفلی ہو سکتے ہیں, فرض تو رمضان میں ایسے ہی اس کا ٹائم فکس ہے. بالکل فکس. نماز کا فکس ہے. فکس ہے. تو یہ کیسے کہ جب دل کرے گا آپ دے دیں گے زکوٰۃ کا, اس کا بھی کوئی فکس ہوگا نا. سر میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ جب میں اپنا آپ نے مجھ سے پوچھا ہے, اب آپ مجھ سے اس میں ٹیسٹ لے رہے ہیں, میں آپ کو سمپل بتا رہا ہوں. نہیں, وہ زکوٰۃ سے میں تو زکوٰۃ کا سوال نکالا ہے. نہیں, اب وہ زکوٰۃ اور چیز ہے, یہ زکوٰۃ یار یہ فرض ہے نا. وہ تو کسی کو مطلب دیکھے نا, مجھے چلوں کی زکوٰۃ نہیں آتی. آپ ایک منٹ گزارش سنیں نا, مجھے وظائف کی زکوٰۃ نہیں آتی, یہ کیمرہ مین کو نہیں آتی, اور لوگوں کو. اچھا, ان سے اللہ نے حساب تو کچھ لینا. ایک اضافی علم ہے جو آپ کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, نہیں ہے تو میرے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا, میں نے پہلے باتیں یہ ساری کلیئر کر چکا ہوں کہ بھائی میں کوئی اسپرچل اسکالر نہیں ہوں, میری کوئی دینی تعلیم نہیں ہے, میں تو ایک لے مین ہوں. میرے پاس جو عنایات ہیں, جو دی گئی ہیں, جو اجازتیں عنایت کی گئی ہیں, وہ ہم ان کو آگے پرووائڈ کرتے رہتے ہیں. میں نے تو بات ہی ختم کی. یہ ضروری ہے کہ نماز آتی ہو, زکوٰۃ کا پتہ ہو, حج دیکھے نا. آپ مجھے ذرا سورۃ فاتحہ سنا سکتے ہیں؟ چلیں, ثواب ہو جائے گا. اعوذ باللہ سے شروع کر کے تلاوت. نہیں, اب اس میں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی سر. قرآن پاک الحمدللہ آپ کسی ایک جاہل اور گوار بندے کے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے. بھائی مجھے پتہ ہے, میں صرف سننا چاہتا ہوں. آپ یہ کوسچن جو کر رہے ہیں, یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آپ کا جو اس کا انٹرویو کا جو ہے نا, نہیں کوئی ایسا نہیں ہے, وہ طریقہ جا رہا ہے, وہ آپ غلط جانب اس کو لے کے جا رہے ہیں. آپ پرسنل ہو رہے ہیں. اگر یہ بات نہیں, میں آپ کو سنا دیتا ہوں سر. اس سے پرسنل کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے سورہ فاتحہ نہیں آتی ہوگی؟ اب میں بتاتا ہوں سوال. نہیں, آپ کو یہ کیا لگتا ہے؟ میں بتاتا ہوں سوال میرے کیوں. جی, ایک ہے کہ دیکھیں نا آپ سادگی سے پڑھتے ہیں, ایک ہے آپ قرات سے پڑھیں, ایک ہو سکتا ہے آپ قاری عبد الرحمن السدیس کی طرح پڑھیں. کسی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, کوئی اس میں یہ نہیں کہ میں سورۃ فاتحہ ہم عام طور پہ جیسے سارے پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھتے ہیں. تو پڑھتے چھوٹی سی تو سورت ہے. نہیں, میں کیوں پڑھوں آپ کے سامنے؟ مطلب میرے سامنے میں پڑھ دوں اگر کوئی مسئلہ. میں نے آپ سے سنا ہے, میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ مجھے سنیں. نہیں, مطلب سورۃ فاتحہ چلے کوئی بندہ آپ سے کہے. سر مجھے آپ کا یہ جو پوڈ کاسٹ کا جو طریقہ ہے یہ مجھے بالکل پسند نہیں آ رہا. آپ بڑا ہی ایک آپ کا جو طریقہ کار ہے نا میری بات سنیں, وہ آپ کو اس لیے پسند نہیں آ رہا کہ آپ کی دکان بند ہو رہی ہے. اللہ معاف کرے, میں دکان میں کوئی پیسے لیتا ہی نہیں. کیوں نہیں؟ میری دکان ہی نہیں ہے, ثابت کر دیں. جو مجھے کوئی کہہ دے, اب اپنی بات پہ ہی رہنا ہے. آپ نے 2 انتہائی غلط باتیں کی ہیں آج کی پوڈ کاسٹ میں. جو شراب والی آپ نے ایگزامپل دی ہے, نہیں وہ میں نے چینج کر دی, وہ آپ ایسے ڈراماٹائز کر رہے ہیں. نہیں, ڈراماٹائز نہیں کر رہا. اب دوسرا یہ پیسوں والی بات کی ہے, میری بات سنیں. اب ابھی آپ نے بات کی ہے نا پیسوں کی, پیسوں کی بات کی ہے آپ نے. آپ نے کہا دکان بند کر دی. دکان عنوان پہ آتی ہے,
یہ دوسرا کیا ہے؟ دوسری کیا دکان ہے؟ دوسری پھر یہ ہے کہ دیکھیں جب زیادہ کلائنٹیج ہوتی ہے آپ مجھے بتا دیں اب تک کی گفتگو میں کوئی آپ نے فرضوں کا ذکر کیا ہو، کوئی واجب کا ذکر کیا ہو، کوئی جنت دوزخ. اب اپنی بات پہ رہیں، چھوڑیں جنت دوزخ کو چھوڑیں، ابھی آپ اپنی بات کریں. سر آپ اپنی ابھی اس کوشچن پہ رہے نا، آپ نے مجھ پہ الزام لگایا کہ میری دکان بند ہوتی ہے. کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے جنت دوزخ کو چھوڑیں؟ سر آپ نے مجھے دکان کا الزام نہیں لگایا. جی دکان اور چیز ہے، اس بات پہ رہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کوشچن کو ڈیسائیڈ پہ کریں. آپ ابھی اپنے کوشچن پہ رہے. آپ نے یہ کس طرح مجھے کہا کہ میں اپنی آپ کی دکان بند ہوگی؟ آپ نے بھائی دکان اس طرح سے بند ہے جب وہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہوگی. سر کیسی بات کرتے ہیں؟ یہ کہاں سے ایجاد کی آپ نے بیٹھ کے؟ یہ غلط بات ہے. آپ کا مقصد یہ تھا، آپ کا مقصد یہ تھا کہ مجھے شاید میں کوئی مالی فوائد لے رہا ہوں. مجھے یہ لگ رہا ہے آپ کی بات کرنے کا طریقہ یہ تھا. یا جانی لیں یا جو بھی لیں، آپ کا بات کرنے کا طریقہ یہ ہے. میری گزارش سنیں نا بھائی، دیکھیں میں آپ کی پوری بات سنوں گا. میرا یہ ہے کہ یہ علم جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پانی پینے، میں نے دیکھا آپ نے پانی جو پیا ہے سنت کے مطابق پیا، یعنی آپ نے میرے سامنے بھی، آپ کو تو نہیں پتا تھا نا، آپ نے پوری 6 سنتے اس کی اور مجھے خوشی ہوئی کہ ظاہر آپ نے کیسے سیکھا ہے تو پوری کی ہے نا. 600 شہید کا آپ کا ثواب مل گیا. اسی طرح سے یہ ضروری ہے، یہ کوئی غصہ کرنے والی بات نہیں ہے. سر غصہ والی بات نہیں، آپ کا طریقہ کار غلط ہے. طریقہ کار چلے اس کو آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی دکان بند ہو جائے گی. اللہ معاف کرے، کون سی دکان ہم چلا رہے ہیں؟ کسی سے پیسے لے رہے ہیں، کسی پوڈ کاسٹ والے سے ہم پیسہ لے رہے ہیں؟ ہم تو آ کے اپنے سے دیتے ہیں کہ بھائی مان لیا آپ اچھے بزنس مین ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، آپ جیب سے خرچہ کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں. یہ خدمت ضروری ہے، نماز روزے پہ لوگوں کو لگانا یا یہ وظیفوں اور چیزوں پہ لگانا، یہ میرا سوال ہے. تو نماز روزوں سے ہم نے منع کس کو کیا؟ منع نہیں، آپ جیسے اس کی تبلیغ کرتے ہیں. بالکل ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ تو بات ایکسٹرا آرڈینری عبادات ہے نا. مثال کے طور پہ ہمارے فرضوں کے علاوہ یہ تو نفلی عبادات ہیں. آپ ایکسٹرا کہنا چاہتے ہیں یا ایکسٹرا آرڈینری کہنا چاہتے ہیں؟ سر یہ نفلی عبادات ہیں. ایکسٹرا کہہ لیں، اضافی کہہ لیں. ہاں جی اضافی کہہ لیں. باقی ہم نے اللہ معاف کرے، یہ ہمارا ایگریمنٹ ہے. جی باقی ہم نے نہ کبھی کسی کو نماز سے روکا، نہ کبھی نوافل سے پڑھا، نہ اللہ معاف کرے. یہ ہم کوئی نہیں کہتا کہ کیسے آپ کرتے ہیں سر؟ روکا نہیں ہے، لیکن تبلیغ آپ نے کہاں پہ کی ہے؟ کس چیز کی؟ نماز کی، زکوٰۃ کی. وہ تو ہمارے فرائض میں شامل ہے. کیسے شامل ہے؟ وہ تو ہمارے فرائض میں شامل ہے. ہمارے وظائف کام ہی اس وقت کرتے ہیں جب ہم اپنے فرض ادا کرتے ہیں. جب ہمارے فرض ہی کمپلیٹ نہیں، ہم کیسے اس کی طرف آئیں گے؟ میں نے ابھی زکوٰۃ کی 2-3 چیزیں پوچھی، جی آپ کو نہیں آئی. سر کہتے ہیں تو میں 2 اور پوچھ لیتا ہوں. آپ کو نہیں، میری بات سنیں. آپ کو میں نے کہہ دیا کہ میں اس وقت دیتا ہوں، چلیں اس بات کو چھوڑیں. جی اگر میرے پہ زکوٰۃ لگتی نہیں ہے، نہیں آپ تو دینے والوں میں نا، الحمدللہ بالکل الحمدللہ دینے والوں میں بالکل. تو اس پہ پھر نہیں لگ سکتی نا، وہ تو آپ پہ نہیں لگتی نا. سر آپ اچھا مجھے چلے آپ کا مسئلہ مجھے کچھ اور لگ رہا ہے. اور نہیں، میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ فرائض کی طرف آئیں. آپ نے کہا نا جنت دوزخ کو چھوڑ نہیں سکتے نا. کیسے کس نے کہا جنت دوزخ؟ وہ تو میں کہہ رہا تھا اس کو کر کے پہلے اپنے اس کے اوپر آئیں. جو آپ نے بات کی ہے وہ آپ نے بات غلط کی ہے. پکڑتے ہیں ہم تھیم پہ رہتے ہیں. تھیم کیا ہے نا بھائی جان، دیکھیں میں نے مرنا ہے، آپ نے مرنا ہے. جی الحمدللہ کوئی شک نہیں ہے، سب نے مرنا ہے. جو پہلے آئے ہیں وہ بھی چلے گئے ہیں، ہمارے باپ دادا چلے گئے ہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے. ذائقۃ الموت، مرنا ہے. جی موت تو سب مانتے ہیں نا. جی جی. اس کے بعد ہمارا حساب کتاب ہونا ہے اور وہ چند چیزوں پہ ہونا ہے، جس میں پہلا سوال کیا ہے؟ اگلے جان کا. آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے وہ نماز ہے. تو نماز کے بارے میں جو مسئلے مسائل ہیں وہ ہمیں آنے بھی چاہیے اور بتانے بھی چاہیے. اور دیکھیں نا، چلے آپ کو اللہ تعالیٰ نے وکالت سے، بزنس سے، وظائف سے 1 لاکھ بندہ، 2 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ آپ کو سنتا ہے. 50 لاکھ ہے، کروڑ ہے، جتنے بھی لوگ ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کی وہاں تک ایکسیس ہے؟ مطلب میں اور یہ جو کامران بھائی ہم دونوں ٹرائی کرتے ہیں، ہمیں 100 بندہ نہیں جانتا. میں گزارش آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ آپ یہ فرائض کو طرف لوگوں کو پہلے لے کے آئیں. اور یہ جو آپ نے خود ہی کہا نا کہ ایک ایکسٹرا چیز ہے. دیکھیں انسان بعض کا زندگی ایسی چیز پہ فوکس کر لیتا ہے نا، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ وٹ از امپورٹنٹ اینڈ وٹ از ان امپورٹنٹ. لا آف ٹارٹس آپ نے پڑھا ہے نا، لا آف ٹارٹس پڑھا ہے. یا آپ سروس ٹریبیونل کی بات کر لیں، سروس ٹریبیونل کا لا اس زندگی میں کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے ساری لائف آپ کی استعمال ہی نہ ہے. انوائرمنٹ کا نہ کیس آئے، لیکن CRPC سے باہر آپ جا سکتے ہیں؟ جی نہیں جا سکتے. CPC سے باہر جا سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ ایک لاز ہے نا، فکس ہے، بیسک ہے نا. CPC ہے، آپ کا کانسٹیٹیوشن، یہ 4 کتابیں تو آپ نے کرنی ہے. میں صرف آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پلیٹ فارم آپ کو دیا ہے، اس کو فرائض کی طرف کریں. کیونکہ فرائض کی میں نے کوئی آپ کی نہ ویڈیو دیکھی ہے نہ بات دیکھی ہے. اور اگر یہ بات میں بری کر رہا ہوں، میں لوگوں کو پہلے نماز پہ لگائیں، زکوٰۃ پہ لگائیں. ایک منٹ سنیں نا، حج پہ، روزے پہ، مطلب ہم بھی دوستوں سے چلیں، ایک لمیٹڈ سرکل آپ کی نسبت، تو زور لگاتے ہیں کہ یار یہ زیادہ ضروری ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں نفل. میں نے کہا یار دیکھیں جب فرض پورے ہو جائیں نا، آپ ساری رات نفل پڑھیں.
لیکن فرائض کا نہ کوئی توڑ ہے نہ اس علم کا کوئی توڑ ہے. دیکھیں زکوٰۃ کا میں آپ کو اجازت ہے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. اگلے جان ہونا حساب مسلمانوں کا, کافر تو غیر نصیب دوزخ میں. انشاءاللہ ہم جنت کے امیدوار ہیں اور بالکل اللہ نے وعدہ کیا ہے, لیکن اس کا یہ ہے کہ ہمارے اس طرح عمل تولے جائیں گے. وہ پرانی جو ترکڑی ترازو ہوتا تھا اس پہ نیکیاں بدیاں, نیکیاں بھاری ہو گئیں تو ہم کدھر گئے جنت میں, یہ بھاری ہو گئے تو بھائی جان دوزخ. اچھا اب پوائنٹ یہ ہے کہ حساب ہونے کے بعد یہ ہے نا سچویشن یوم جزا کی. اچھا زکوٰۃ جس بندے نے پے نہیں کی اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی لوگ سود پھونکنے کے بعد زندہ ہوں گے اس بندے کا عذاب سٹارٹ ہو جائے گا, اور وہ دن کتنے کے برابر ہے قیامت, وہ جو ہے حساب والا 50,000 سال. ایم آئی رائٹ جی. اس کو سر 50,000 سال عذاب ہوگا, اور قرآن اس کو کہتا ہے عذاب علیم, دردناک. اس کی ساری وہ گنجا سانپ اور فلاں نہیں, وہ آپ نے پڑھا ہوا ہے سارا قرآن. اچھا اب یہ لوگوں کو ہمیں یہ بات نہیں بتانی چاہیے کہ بھائی اگر آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے تو اس کا آپ نے بھگت کے جانا ہے. اس کے لیے آپ ایسا کریں نا, میری بات سن لیں سر. ایک آخری فکر, خواب جنت الفردوس میں چلے جائیں. مطلب ہوتا نا یار میری نماز روزہ سارا پورا ہے, تو یہ چیزیں. اچھا دیکھیں نا نماز جس کی 4 سے زیادہ گئیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے. مطلب ایک طبقہ ہے اسلام کے اندر بھی, اور انہوں نے ذرا اسٹرکٹ چلے کیا, وہ کہتے ہیں بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا. پھر آپ توبہ کریں, نیا کلمہ پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سے نمازیں زیادہ نہیں, اور وہ بھی جنگ کی حالت ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی کہ ان کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہو گئی. میرا صرف یہ ہے میں یہ جو آپ نے خود ہی مان لیا نا کہ یہ ایکسٹرا چیز ہے کہ بھائی جان کو فرائض کی طرف خود بھی پلٹے ہیں, لوگوں کو لے کے آئیں. یہ فرائض کے حوالے سے باقی جو کسی کے معاملات ہیں پرسنل, آپ نے ابھی بھی اس میں بھی میرے بارے میں بات کی کہ خود بھی پلٹیں اور دوسروں کو بھی پلٹیں. الحمدللہ مجھے اپنے بارے میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی کسی کو کسی کا حساب رکھنا چاہیے, کہ نہ ہی کسی کو کسی کے بارے میں کوئی اس طرح سے کرنا چاہیے کہ بھائی یہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. دیکھیں ہر بندے کا ایک بطور آپ انفلوئنسر, اچھا مجھے کرنے میں بھی کوئی شک نہیں, بات تو نہیں میں نے مان لیا نا بھائی جان. سر ایک تو آپ ٹوکتے بولتے ہیں, آپ پھر آپ ایسا کریں میں آپ کی پوڈ کاسٹ شروع کر دیتا ہوں, آپ میری کریے گا انشاءاللہ. ایسا کیجیے میں جب آپ کی بات مان لوں, میں نے مان لیا نا. آپ نے اس وقت سے مجھے کم از کم میرا خیال ہے آپ بول رہے ہیں, مجھے تو آپ کا کوشچن کوئی نہیں ہوتا, آپ مجھے ایک لیکچر ڈیلیور کر رہے ہیں پوڈ کاسٹ کے. میں گزارش کرتا ہوں نا, دیکھیں میں نے جب آپ نے کہا عملی طور پہ, تو میں نے کہا میں مان لیا, پھر اس میں کہتا ہوں پہ ٹائم ویسٹ نہ کریں, میں صرف علمی طور پہ بات کر رہا ہوں. اب آپ آدھا گھنٹہ بولیں میں سر مجھے آپ بولنے کا موقع نہیں دیتے, نہ آپ نے کوئی کوشچن ایسا دیکھیں, آپ کا کام ہے آپ کوشچن کریں. سر فرائض کا آپ علم حاصل کریں, وہ آپ کے پاس پورا نہیں ہے. میرا یہ سوال ہے, اگر آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے, میں آپ سے پن پوائنٹڈ سوال کرتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں آپ مجھے چیلنج کر رہے ہیں نا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. نہیں آپ غلط اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اس کو اسپیسیفکلی اگلے کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. کیسے؟ فار ایگزامپل جیسے آپ نے بات کی کہ جی آپ دکان چمکا رہے ہیں, اسی طرح سے بات کی پھر فرائض کے حوالے سے, کہ میں وہی کر رہا ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ کا ہر بندے کا اپنا اس کے ساتھ ایک معاملہ ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ ادھر جو ہمارے کیمرہ مین بیٹھے ہیں, ہم دونوں جتنے مرضی مفکر بن رہے ہوں کہ وہ اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو, ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر کتنی عنایات ہوں, وہ کتنے فرائض سر انجام دیتا ہو. یہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ چھوڑیں. اب میں نے آپ کو ایک گزارش کر دی کہ بھائی فرائض کے بغیر یہ چیزیں نامکمل ہیں, بات ختم ہو گئی وہاں پہ. کہ آپ نے کہا جی آپ اس کی طرف آئیں, میں نے آلریڈی ایک بات سے اس کی چیز کو آپ کو ختم کر دی کہ بھائی جان جب تک فرائض نہیں ہیں تو باقی یہ چیزیں اس کے ایکسٹرا آرڈینری ہیں, یعنی کہ ایکسٹرا کہ آپ اس کو پہلے فرائض, اگر آپ فرائض سارے انجام نہیں دیتے, کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا مثال کے طور پہ, اب وہ جتنے مرضی وظائف کر لے اس کے وظیفے میں کیا تاثیر آئے گی, یہ میں سننا چاہتا ہوں. اس کے وظیفے میں کیا تاثیر آئے گی ایگزیکٹلی. یہ تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ ایکسپلین کریں, آپ نے اس کو کہیں نہیں بتایا. سر اب ہم ایک شخص کو لا کے کھڑا کریں سامنے, اس کو کہیں کہ بھائی دیکھیں اس کے 2 کان ہیں, 2 آنکھیں ہیں, سر بھی ہے, 2 بازو بھی ہے, 2 پاؤں بھی ہیں, وہ تو سب کو پتہ ہے کہ بھائی یہ بندہ کھڑا ہے, اس کو یہ ساری اس کی چیزیں ہیں. اب یہ کامن سینس کی باتیں ہیں, کامن ایک چیز ہے کہ بھائی جان یہ تو ہے ہی ہے کہ اس کے بغیر تو کام چل رہا ہی نہیں ہے, تو اس کو پھر بعض کو ہم نہیں اس کو ٹچ کرتے. یہ بات ہے سر. ٹھیک ہے, دیکھیں نا, ایک ہے کہ آپ نے وظیفہ دیا, بندہ بے شک 1 منٹ لگا, آدھا لگا, بہت ساری جگہوں پہ تو میں نے دیکھا ہے. یہ پروفیسر رفیق اختر صاحب جو ہیں گجر خان والے, آپ جانتے ہوں گے, اور لوگوں نے پرنٹ کرائے ہوئے, مطلب بتانے کا بھی یہ ہے کہ بندہ 10 دفعہ پوچھے گا, پھر باہر سے پھر بھول جائے گا, پھر وہ اندر آئے گا, تو آپ کیونکہ مسائل سے گزرتے ہیں تو آپ کو بہتر پتہ ہے, تو وہ لکھا ہوا دے دیتے ہیں کہ پرنٹ ہوا, بھائی آپ یہ پڑھ لیں. اچھا وہ تو ٹھیک ہے, جلدی ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں کہ
صدقے کا مطلب ہے نا پیسوں کی بات کر رہے ہیں نا کہ بھئی آپ صدقہ دیں پیسوں کی شکل میں، تو زکوٰۃ بھی پیسے ہی دینے ہوتے ہیں نا. تو یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھے مثال نفل کہتے ہیں، اب نفل کس سے جڑیں گے؟ فرائض سے. صدقہ کس سے جڑے گا؟ زکوٰۃ سے. میں تو جڑی ہوئی چیز پوچھ رہا ہوں، میں irrelevant بات نہیں کر رہا. سر میں بھی irrelevant بات نہیں کر رہا. دیکھیں نماز فرض ہے، ٹھیک، نماز فرض ہے ہر صورت میں. اب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، 500 لوگ کھڑے ہیں، جی آپ کیا ہر بندے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آج صبح کی نماز پڑھی تھی، ظہر کی نماز میں عرض کرتا ہوں اگر میں کسی کو میری بات سن لیں، وہ اب جواب تو دینے دیں سر گا. میرا کوسچن تو پورا ہونے دیں. پہلے میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں وہ تو دیکھ لیں. ٹھیک، کہ آپ نے جو مجھ سے کوسچن پوچھا کہ بھئی آپ کیا ہر ان سے جس کو صدقے کا کہتے ہیں اسے آپ زکوٰۃ کا پوچھتے ہیں؟ کیونکہ دونوں میں پیسے انوالو کہ ہیں. دونوں میں پیسے انوالو ہیں. اب ہمارے مذہب کے اوپر بات ہے نا، مذہبی بات ہے. آپ ایک پوچھ رہے ہیں. جی بالکل. اب آپ بیٹھے ہیں ایک سیٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس روزانہ کے 500 بندے آ رہے ہیں. رائٹ. تو کیا آپ 500 بندے سے، مذہب تو پہلے ہے نا، نماز تو پہلے ہے، نماز میں تو چھوٹ نہیں ہے. تو جب آپ کیا انڈیویجولی سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے فجر پڑھی تھی، ظہر پڑھی تھی؟ آپ نے بہت اچھی اگزامپل دی پہلے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اور بد دعا دی. اور ایسے ہی ہے نا، بلکہ یہاں تک آ جاتا ہے جس علاقے میں بے نمازی ہوتا ہے اس کے ارد گرد جو نفست ہوتی ہے وہ پھیلتی ہے. کیا آپ ہر بندے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی صبح کی نماز نہیں پڑھی، ظہر کی نہیں پڑھی، میرے پاس کیوں آ گئے ہو؟ سر از اٹ ناٹ پاسبل، یعنی کہ اٹ از ناٹ پاسبل کہ ہمارے پاس آپ 250 بندہ ہے اور ہم پہلے اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ صدقہ دو گے. نہیں آپ سوال نہیں سمجھ رہے. سر میں سوال سمجھ گیا. صدقہ میں ہر ایک کا نہیں کر رہا. دیکھیں ایک بندے کے سر میں درد ہے، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، آپ نے کہا جی فلاں صورت پڑے، اس میں کوئی صدقے کی نہ بات ہے، نہ زکوٰۃ کی بات ہے، نہ نماز کی بات ہے. دیکھیے اگر میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں جی کہ یہ آپ اتنے 100 نفل ڈیلی پڑھیں، جی اس سے پہلے مجھ سے ضرور کہیں کہ بھائی یہ جو فرض نماز ہے یہ آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ جی وہ بھی نماز ہی ہے نا، میں نے وضو کرنا ہے، مصلی پہ کرنا ہے، میں دونوں چیزوں کو جوڑ رہا ہوں. ایسے اسی طرح سے اگر آپ مجھے وظیفہ دیتے ہیں تو اٹس اوکے. اگر آپ مجھے کہتے ہیں صدقے میں پیسے دیں تو پھر پہلے پیسے تو زکوٰۃ کے دینے ہیں. سر ہم پیسے کا آج تک میں نے کسی کو کہا نہیں ہے کہ آپ صدقہ پیسے کا دیں. اوکے، مطلب صدقہ آپ جانور کا کہتے ہیں؟ کوئی گوشت وغیرہ لے لیں، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں گوشت کا دے. صدقے کا آج تک میں نے نہ پیسے کہا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ یہ بھی کہتا ہوں نوافل آپ کے اس میں ہے یا وہ بھی نہیں ہے؟ یعنی آپ نفل کا کہتے ہیں یا صرف وظائف بتاتے ہیں؟ سر دیکھیں ایک نفلی عبادت ہے جو وہ تو کسی کا دل کرتا ہے جتنے مرضی صبح تہجد نہیں مطلب جو آپ کا وظیفہ اس میں کئی نفل بھی حصہ ہوتے ہیں. بعض کا تو ہوتا ہے نا کہ جی ہر نماز کے بعد یہ پڑھیں یا اتنے نفل پڑھ کے ایسے جیسے دوسری ہم کہتے ہیں اول آخر یہ پڑھ لیں. کئی نفل بھی آپ کے وظیفے کا حصہ ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہو، یعنی کہ بعض اوقات یہ ہم ضرور کہہ دیتے ہیں کہ بھائی وظیفہ کرنے سے پہلے 2 نفل پڑھ لیں، شکرانے کے پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ٹھیک ہے، وہ اور چیز ہے. یا بعد میں دے دیں کہ بالکل شکرانے کے پڑھ لیں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں نے اس کو مکمل کیا. سبحان اللہ. اچھا اب میں چاہوں گا کہ اینڈ پہ نا جی آپ یوتھ کے لیے بھی ایک میسیج دیں اور بڑوں کے لیے بھی دیں اور پورے مسلمانوں کے لیے بھی ایک. میں خوبصورت اس لیے نہیں کہہ رہا کہ جو آپ دیں گے وہ خوبصورت ہی ہوگا انشاءاللہ. دیکھیں میسیج کے حوالے سے تو یہی ہے کہ جیسا آج کل کا دور جا رہا ہے، جو ہمارا ایک دجالی فتنے کا دور جا رہا ہے، سب سے بڑی جو ہماری جو مین کمپین ہے وہ ہے 2 نمبر لوگوں کے لیے، خاص طور پہ جو ہمارا ایک مذہبی ایک سمجھ لیں کہ دوپٹہ اوڑھے ہوئے یا جو بھی لباس اوڑھے ہوئے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. یہی اجازتیں جن کو جس کے بارے میں آج آپ کے ساتھ لمبی ڈسکشن ہوئی، تھوڑا لمبا میسیج ہے ذرا کہ آج بھی آپ کوئی چینل کھول لیں، پوری ویڈیو بتائے گا وہ 45 منٹس اس کے یہ فائدے، اور کہے گا اجازت کے لیے آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں. جب آپ ان کو رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی کتنا وزن ہے تمہارا، اتنا پہلے گوشت مجھے پیسے بھیجو نا، صدقہ دیں گے پھر تمہیں اجازت دیں گے. اجازت پھر بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، ہم تو کہتے ہیں فری اجازت کریں، بلکہ یہ بھی بتا رہے ہیں ساتھ میری ویڈیوز ہے کہ علاج کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ کام کر لیں، اس کے بعد اپنا علاج آپ خود کریں، ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. اجازتوں کے حوالے سے بھائی اجازت کے لیے ہمیں فون نہ کریں، اجازت ہم نے دے دی آپ کو، آپ کریں. مقصد کیا ہے ہمارا؟ مقصد ہمارا یہ ہے، بلکہ یہاں تک ہم نے بعض اوقات کہا کہ ہماری بہنیں بیٹیاں، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اس کے والدین جب ان کی شادیاں کریں تو جہیز کے ساتھ یہ بھی ایک جہیز دیں ان کو ساتھ، کہ ان کو ایسا کوئی ایک وظیفہ بھی کرائیں، ایک 1000 کا عمل بھی کرائیں. کیونکہ ہم جب روزانہ لوگوں کو ملتے ہیں کتنی تعداد میں، ان میں سے بہت ساری بچیاں نیگیٹیوٹی کا شکار ہوتی ہیں. نیگیٹیوٹی ہمارے معاشرے کو بھی ڈسٹرب کر رہی ہے، ہمارے گھروں کو ڈسٹرب کر رہی ہے، نچاکیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہی ہے کہ کم از کم جو بھی یہ معاملات آپ لوگوں کے چل رہے ہیں اپنے آپ کو اس طرف لائیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ لے کے آئیں. ٹھیک ہے، اور جو دجالی فتنہ دور ہے اس کے خلاف جو ہمارا ایک
یہ قافلہ ہم تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. گلیوں سے یہ جو ہمارے بابے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ستیہ ناش کریں یا ان کو بھگائیں کہ اس سلسلے میں آپ اس میں ضرور آئیں. کم از کم آپ اتنے جوگے ہو جائیں کہ آپ کو اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے کسی اور کے پاس جانا نہ پڑے. آپ خود ان کے لیے کافی شافی. آپ دیکھیں نا پورے میسج میں نے آپ کو نہیں کاٹا، آپ کا شکوہ ہم نے اینڈ پہ دور کر دیا نا. میں نے کتاب لکھی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میرا شوق ہے نا کہ لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، کیونکہ ہمارے پاس سورس تو وہی ہے. قرآن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ میرا ادھر لکھ دیں، یہ ادھر لکھ دیں. تو ہمارے پاس سورس تو ایک ہی ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا ہم کراتے ہیں مقابلہ. اچھا مقابلہ بھی اس لیے رکھا ہے، آپ مجھ سے بہتر پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب تک انسینٹیوائز نہیں کرتے آپ تو وہ نہیں لوگ مدد تک نہیں کرتے. اس میں ہم 1 کروڑ روپے کے کیش پرائز دیتے ہیں. اچھا مزے کی بات ہے اس میں آپ حصہ لے سکتے ہیں، آپ کے والد صاحب بھی لے سکتے ہیں، بچے بھی، سب کے لیے اوپن ہے، اوپن ٹو آل. اور ہم کوئی چندہ ڈونیشن نہیں لیتے. PDF میں کتاب فری ہے، آڈیو میں فری ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ ساری معلومات دے دیں گے. اچھا وہ جہاں تک بھی بات جائے پہلے فرائض اور ساتھ یہ کنسیپٹ ہمارا دونوں کا ایک ہی ہے. یعنی اینڈ پہ ہم ایک ہی بات پہ آ گئے ہیں کہ فرائض. لیکن دیکھیں سم ٹائم یاد دہانی ہوتی ہے. لیکن ابھی اذان ہوئی، اچھا آپ نے کہا میں نماز پڑھنے، ایک یہ جب چپ کر کے چلے جائیں، مطلب ایک یاد دہانی آپ نے کرائی ہے نا. تو میں ابھی آپ کو بہت خلوص کے ساتھ اپنی کتاب پیش بھی کرتا ہوں، اور یہ میں گزارش بھی کروں گا کسی آپ ضرور پڑھیے گا، آپ کو مزہ آئے گا. یہ بالکل جیسے ہم بات کر رہے ہیں نا، یعنی کوئی وہ شمبا دو شمبا مشکل الفاظ ادھر ادھر کے کلابے، اور بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک ایک آیت، ایک ایک حدیث بالکل ریفرنس کے ساتھ. بڑا اچھا لگا آپ کی بات سن کے رائے صاحب. میں یہاں پہ گزارش ضرور کروں کہ جتنا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا ابھی تک، یا جتنا آگے لینا ہے، کہ یہاں ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے بغیر بتائے پیسے ہمیں سینڈ کر دیے ہمارے اکاؤنٹس میں خود بخود. اور یقین کریں کہ ہم نے ان کو واپس لوٹائے. ہمارا نہ کوئی چندہ ہے، کیونکہ ہم لوگوں کی جو کہ اس کے بعد چیزیں آتی ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے. بہت بہت شکریہ جی آپ کے آنے کا. میں ابھی آپ کتاب پیش کرتا ہوں.